بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر خٹک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنے کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ آج بروز جمعہ ڈسٹرکٹ کٹک تحصیل جنڈ کے یونین کونسل مکھڈ علاقہ کانی میں میجر طاہر صادق صاحب جو کہ NA 50 کے MNA ہیں موجودہ، وہ اور ان کی صاحبزادی ایمان طاہر صاحبہ جو کہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کی امیدوار ہیں NA 50 کے لیے، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے ڈوک خوشحال خیل کی بجلی کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب رحمان گل صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے علاقے کے مسائل میجر طاہر صادق صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ کے سامنے رکھے۔ انہوں نے تمام مسائل بتائے کہ علاقے میں ابھی بھی بہت سارا علاقہ ہے جہاں پہ اس جدید دور میں بھی بجلی نہیں ہے، اس کے بعد پانی کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، سارے مسئلے انہوں نے بیان کیے اور میجر طاہر صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ نے بڑے غور سے ان کی بات سنی۔ اس کے بعد ملک شریف صاحب سٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے بتایا کہ مسائل تو بہت سارے ہیں جو رحمان صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ہمارے اسکولوں کے سے متعلق ہے کہ ایک تو اسکولوں میں اسٹاف کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹاف موجود ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، ایگزام بھی سر پہ آ گئے ہیں اور یہ اگر اسٹاف یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے اور نئے ٹیچر یہاں نہیں اپوائنٹ ہوتے، پہلے بھی اسامیاں خالی ہیں، تو اس طرح سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اہلیان کانی کہ ہمارے اس مسئلے پر غور کیا جائے اور اس کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ اس کے بعد سابق چیئرمین یونین کونسل مکھڈ شریف سلیم صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے میجر صاحب کو بتایا کہ میجر صاحب، ہمارا اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے زیادہ ہمارے ووٹر ہیں، لیکن جب ہمارے بچے میٹرک پاس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے مزید اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کوئی کالج نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، تو نہ بچیوں کے لیے کوئی اس طرح کا کالج ہے اور نہ بچوں کے لیے کوئی گورنمنٹ کا کالج ہے۔ تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یونین کونسل کو بچوں اور بچیوں کے لیے کالج کا انتظام کیا جائے تاکہ جب وہ میٹرک سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنا تعلیمی سلسلہ وہ جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد انجینئر رمضان صاحب کے صاحبزادے ملک ہارون صاحب وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے میجر طاہر صاحب کے جتنے بھی علاقے میں جب وہ چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے، انہوں نے بے شک بہت زیادہ کام کیے ہیں، انہوں نے سراہا ان کے کاموں کو اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ ہم پہلے بھی میجر طاہر صاحب کے تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اس کے بعد اسٹیج پر ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں آئندہ الیکشن میں NA 50 کی PTI کی طرف سے ٹکٹ کی امیدوار ہوں اور مجھے امید ہے کہ مجھے ٹکٹ دے دیا جائے گا، اور اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے اور آپ لوگ مجھے کامیاب کرواتے ہیں تو جس طرح میرے والد محترم نے اپنے دور اقتدار میں علاقے کو چار چاند لگا دیے تھے، تو میں بھی اسی طرح شب و روز محنت کر کے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں بھی علاقے کی ترقی کے لیے کوشش کروں گی۔ آخر میں میجر طاہر صادق صاحب نے شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو مسائل رحمان صاحب، شریف صاحب اور ہارون صاحب نے، سلیم صاحب نے بتائے ہیں وہ سارے میں نے سن لیے ہیں اور واقعی یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اسکولوں کا مسئلہ ہے اس کو میں ترجیحی بنیادوں پر صبح ہی انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے تو جو یہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے اور جن لوگوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ ٹرانسفر روک دی جائے تاکہ بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علاقے میں باقی بھی میں نے ترقیاتی منصوبے شروع کروائے ہوئے ہیں، میری کوشش ہے کہ جلد از جلد وہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں۔ تو باقی جتنے بھی علاقوں میں بجلی رہ گئی ہے، سڑکوں کا کام ہے، اسکول ہیں، اور میں نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں
سب سے زیادہ یہاں یونین کونسل مکھاڑ میں اسکول اپ گریڈ کیے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس علاقے میں کام کیا ہے۔ اس علاقے میں کیا، پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخر میں پھر ایک علاقے کے چراغ آباد کے ایک معزز شہری حاجی کمال الدین صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے، اور انہوں نے میجر طاہر صادق صاحب سے ایک شکوہ کیا کہ میجر صاحب، آپ جب ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے اس وقت آپ نے اس علاقے کو بجلی دی، اور وہ بجلی کی مین لائن جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ تو میں کافی دفعہ آپ سے بالمشافہ بھی مل چکا ہوں، اور آپ کے یہاں علاقے میں جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور مجھے صرف کہا گیا کہ جی آپ کی بجلی لگ جائے گی، لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی علاقہ چراغ آباد جو ہے وہ بجلی جیسی سہولت سے محروم ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ بجلی کا مسئلہ جو ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور چراغ آباد کو بجلی دی جائے۔ جس پر میجر طاہر صادق صاحب نے ان کو کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو میں بجلی فراہم کروں گا، اور آپ کا یہ درینہ مسئلہ جو ہے میں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، اس پوری تقریب کو میں نے کور کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت اٹک میں خصوصاً NA 50 میں پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا بندی موجود ہے۔ ایک دھڑا میجر طاہر صادق صاحب کا ہے، اور ایک دھڑا جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب کا ہے، بلکہ ایک تیسرا دھڑا امین اسلم صاحب کا بھی آ رہا ہے۔ تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو تو نقصان ہوگا ہی، لیکن ڈسٹرکٹ اٹک کو اور خصوصاً حلقہ NA 50 کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ صورتحال قائم رہی تو یہاں سے کسی کو بھی سیٹ نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو تقاریر وہاں پہ ایمان طاہر صاحبہ نے تقریر کی، اس کے بعد میجر صاحب نے جو تقریر کی، تو وہاں پہ مخالفین یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، کسی پارٹی پہ انہوں نے تنقید نہیں کی، لیکن اپنے مخالف دھڑا جو کہ PTI میں موجود ہے اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اگر اس چیز کا سدباب نہ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ اس خلیج کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور ڈسٹرکٹ اٹک کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور یہ ایسا نقصان ہوگا جس کا ازالہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنی خبریں تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔